اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جاء لنا من المتمسکین بولایتک علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حمد ہے اس اللہ کی جو رحیم بھی ہے، جو کریم بھی ہے، جو عظیم بھی ہے، جو ستار بھی ہے، جو غفار بھی ہے، جو قہار بھی ہے، جو ذوالجلال والاکرام بھی ہے، جو رؤوف الرحیم بھی ہے۔ درود اور سلام محمد و آل محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی کی اسکرین پر پروگرام نور حیات، اور آپ کا میزبان اطہر جعفری اپنے معزز مہمان مملکت ولایت کے ایک نامور ثنا گزار جناب صفدر کلیم رضوی کے ہمراہ آج نور حیات میں موجود ہے۔ اس سے قبل کہ میں اپنے معزز مہمان کی طرف بڑھوں، حرف التماس لے کے ان کی جانب جاؤں، میزبان اطہر جعفری کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو، تمام سننے والوں کو جو نور حیات دیکھ رہے ہیں، جو بعد میں دیکھیں گے، دل کی گہرائیوں سے محبتوں بھرا، خلوص بھرا السلام علیکم، تحفہ یا علی مدد۔ حیدر ٹی وی دیکھتے رہیں، حیدر ٹی وی کو شیئر کرتے رہیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ فرماتے رہیں تاکہ ہم اس سے بہتر انداز میں پروگرام آپ کی خدمت میں لا سکیں، مرتب کر سکیں، ترتیب دے سکیں۔ آئیے میں اپنے مہمان قاری قصائد آل محمد جناب صفدر کلیم رضوی بھائی کی جانب جا رہا ہوں۔ السلام علیکم صفدر بھائی۔ وعلیکم السلام اطہر بھائی، خیریت سے؟ صفدر بھائی کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ صفدر بھائی سب سے پہلے تو حیدر ٹی وی کینیڈا کی پوری ٹیم کی جانب سے، بالخصوص نور حیات کی پوری ٹیم کی جانب سے، ہمارے پروڈیوسر جناب عقیل بھائی کی جانب سے میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں، متشکر ہوں، اور مادر حسنین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ شہزادی عالم آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ عطا فرمایا۔ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آج کراچی کے اس اسٹوڈیو میں اپنی شرکت جو ہے وہ یقینی بنائی۔ مولا آپ کی کو کامیاب فرمائے۔ سامعین محترم، صفدر کلیم رضوی ایک علمی، ایک ادبی اور ایک مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، چشم و چراغ ہیں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر والد گرامی کی، ہر پدر بزرگوار کی ایک تمنا ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولادیں، ان کے پسران، ان کے جو تمام اولادیں ہیں وہ ان کی زندگی میں کسی ایسے مقام پر پہنچ جائیں اور بالخصوص ذکر محمد و آل محمد سے متمسک ہو جائیں اور اپنی زندگی میں جو ہے وہ ذاکری کے فن میں جو ہے وہ مشہور ہو جائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک والد گرامی کی کوئی ایک اولاد ایسی ہوتی ہے کہ جو 3-4 بھائیوں میں سے کوئی ایک اولاد ایسی ہوتی ہے کہ جو منقبت خوانی کی طرف چلی جاتی ہے، یا قلم کاری کی جانب چلی جاتی ہے، یا ذاکری کی طرف چلی جاتی ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا یہاں کہ بہت ہی خوش نصیب ہیں ہمارے کلیم اختر کلیم جو والد بزرگوار ہیں ہمارے صفدر کلیم بھائی کے، کہ بہت ہی خوش نصیب ہیں، اور بیوی کی ان پہ خاص عطا ہوئی کہ ان کی 3 اولادیں جو ہے وہ اس نوکری پر فائز ہیں۔ جناب عابد کلیم رضوی، جناب مولانا، بہت ہی بہترین خطیب، بہترین عالم دین، قم سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور بہترین انداز میں خطابت کے جوہر پوری دنیا میں اس وقت دکھا رہے ہیں۔ کلیم اختر بھائی جو قلم کاری سے منسلک ہیں اور بہترین انداز میں شاعری جو ہے وہ کر رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے صفدر کلیم رضوی بھائی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت ہی سینئر ایک آواز، ایک بہت ہی خوبصورت عزادار اور ایک بہترین زوار، اور جن کا دل ہمیشہ رہتا ہے محبت اہل بیت سے سرشار۔ تو صفدر بھائی یہ اتنے سارے شرف جو ہیں وہ آپ کے خانوادے میں بیوی کا کچھ خاص کرم ہے آپ کے والد محترم پہ، آپ پر، آپ کے بھائیوں پر، کہ سارے کے سارے بھائی جو ہیں وہ اس وقت مصروف عبادت ہیں اور مولا کے منظور نظر ذاکرین میں جو ہے وہ شمار ہیں۔ تو یہ شرف کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اطہر بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، آپ کے چینل کے تمام جڑے ہوئے لوگوں کا کہ جنہوں نے یہ پروگرام سجایا، بہت شکریہ، ان سب کا بہت زیادہ شکریہ کہ داخل ثواب ہونے کا مجھے بھی موقع دیا۔ اور یہ شرف بہرحال ہم اس پہ نہ تو فخر کر سکتے ہیں،
لیکن نہ کرتے ہیں اور نہ تکبر کا تو بہرحال سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اپنا کچھ نہیں ہے. کیا بات ہے. یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جس میں جس کو چنا جاتا ہے وہی کرتا ہے. کیا بات تو ہے. جب چنا گیا ہے، ہمیں ایک ڈیوٹی پہ لگایا گیا ہے، تو بس ہم کر رہے ہیں. بس ہاں شکر ادا کرتے ہیں شہزادی کا کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا، کہ ہم ہمارے خانوادے کو اس قابل سمجھا، اور والدین کی تربیت ہے کہ انہوں نے بھی ہمیں جو ہے وہ اس ذکر سے منسلک رکھا. باقی آپ بڑوں کی دعائیں ہیں، اور انشاءاللہ دعا کیجیے گا کہ آگے بھی اس ذکر سے وابستہ رہے ہماری پوری آنے والی نسل. سامعین محترم، بہت ہی با ادب قاری قصائد آل محمد میں ہمارے صفدر بھائی کا شمار ہوتا ہے، اور ہمیشہ عزاداروں کی خدمت کا جذبہ جو ہے وہ ان کے دل میں مچلتا رہتا ہے، امنڈتا رہتا ہے، اور ہمیشہ ہی یہ عزاداروں کے کام آتے ہیں. اور آدھی رات کا بھی وقت ہو اور صفدر کلیم رضوی بھائی کو کسی کا فون آئے کہ صفدر بھائی یہ پرابلم ہو رہی ہے، یہاں کمپوزنگ میں پرابلم ہو رہی ہے، اس کلام کی ویڈیو میں پرابلم ہو رہی ہے، تو میں نے خود دیکھا ہے کہ صفدر بھائی نے ہمیشہ رہنمائی کی ہے. اور اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ میرے فرزند اوسیہ جعفری نے جب کلام کا آغاز کیا تو صفدر بھائی کے ہی کلام سے آغاز کیا. ان کا ایک بہت ہی معروف کلام تھا، اور وہ صفدر بھائی ابھی بھی پڑھتے ہیں کہ برا مان گئے. اور برا مان گئے سے کلام انہوں نے آغاز کیا، اور پھر ان کے والد محترم جناب شاعر علوی جناب کلیم اختر کلیم صاحب کا ایک انہوں نے علی علی کے سوا کلام ریکارڈ کرایا، جو صفدر بھائی نے بہت ہی بہترین انداز میں اس کو ترتیب دیا اور اس کی ویڈیو کر کے اس کو پیش کیا. یہاں میں چاہوں گا صفدر بھائی تھوڑی سی کچھ سوالات ہیں آپ سے، کیونکہ آپ عزا اور ولا کے علاوہ، زواری کے علاوہ جو آپ کی فیلڈز ہیں، ایک بہترین فیلڈز آپ کی ریکارڈسٹ کی ہے. فوکس اسٹوڈیو، جہاں پر ملک پاکستان کے نامور جو ہے وہ ثنا گزار اور شاعر اہل بیت نوح خان، منقبت خان حضرات، قاری قصائد آل محمد مستقل جو ہے وہ ویڈیوز کرانے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں. آپ ان کو بہتر سے بہتر انداز کے اندر جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ صلاح و مشورہ دے کر ان کو اچھی سے اچھی ویڈیو کراتے ہیں، اور یہ آپ کا بہت پرانا کام ہے. میں چاہوں گا کہ آج گفتگو کا آغاز جو ہے ہم یہاں سے کریں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا آپ کی اجازت سے ایک مطلع اور دو شعر اپنے سامعین کو ہدیہ کرتا ہوئے چلوں کہ جو ہوگا عمل میں وہ بیانوں میں ملے گا. جو ہوگا عمل میں وہ بیانوں میں ملے گا. ارے یہ صرف محمد کے گھرانوں میں ملے گا، یہ صرف محمد کے گھرانوں میں ملے گا. اور یہ کہہ کے ملک لے گئے مجلس کا تبرک کہ لذت کے لیے خلد کے کھانوں میں ملے گا. سبحان اللہ. لذت کے لیے خلد کے کھانوں میں ملے گا. اللہ نے قرآن کو بھیجا عربی میں، اور شبیر کا غم ساری زبانوں میں ملے گا. شبیر کا غم ساری زبانوں میں ملے گا. صدر بھائی، گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. میں چاہوں گا کہ آپ کچھ آغاز کریں اپنے خوبصورت لب و لہن سے، اور پھر سوالات کے آپ سے جواب بھی لینے ہم چاہیں گے کہ مجھے وہ آپ کے وہ 4 مصرے یاد ہیں کہ میرا بچہ یا علی کہنے کے قابل ہو گیا. سامعین محترم، آپ نے یہ 4 مصرے بہت سنے ہوں گے اور بہت فیس بک کی زینت بنے اور سوشل میڈیا کے پر بہت چلے، تو میں چاہوں گا صفدر بھائی سے وہیں سے آغاز کریں. جی صفدر بھائی. بہت شکریہ اطہر بھائی، ذرا نوازی کا بہت اس قابل نہیں تھا، آپ نے بہت زیادہ نوازی کی. یا آپ کی عاجزی ہے انکساری. آپ کے حکم کی تعمیل سے پہلے میں ان 4 مصروں کے بارے میں ایک وضاحت کر دوں کہ مطلع جو اس کا ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، میرا بچہ یا علی کہنے کے قابل ہو گیا. جی. معروف تو یہ اختر بھائی کے اس سے ہوا، اور مختلف شعراء اسے اپنے نام سے پڑھا کرتے ہیں. جی. اصلاً یہ مطلع جو ہے نا، کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، میرا بچہ یا علی کہنے کے قابل ہو گیا، یہ مطلع جناب زہیر رضوی صاحب کا ہے، جن کی اجازت سے اختر بھائی نے اس کے اوپر پورا کلام لکھا تھا. کیا بات ہے، بڑا پانے. تو اس کا پورا کلام جو تھا وہ اختر بھائی نے لکھا، مطلع زہیر بھائی کا تھا. باقی اس کے علاوہ اس کے دعوے دار بہت سارے ہیں، لیکن حقیقت اس کلام کی یہاں تک ہے. کیا بات ہے. اور یہ طرحی مشاعرہ تھا غدیر کا، اس کا مصرع طرح تھا. اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ کیا بات ہے، یہ بہت ضروری. ہاں، اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ تاکہ اگر کوئی اپنے نام سے منسوب کرے نا تو وہ اوتھینٹک نہیں رہے گا، کیونکہ میرے پاس ایک مصرع موجود ہے. کیا بات ہے. کہ بن گئے مولا علی اور دین کامل ہو گیا. یہ مصرع طرح تھا جس کے اوپر یہ کلام اختر بھائی نے ایک جدا کلام لکھا تھا، اور زہیر بھائی نے ایک جدا کلام لکھا تھا جس کا مطلع تھا کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا. کیا بات ہے. تو اس مطلع سے استفادہ کر کے، اختر بھائی کے اشعار سے استفادہ کر کے میں نے وہ ایک مکس اپ کر کے کلام ریکارڈ کرایا تھا 2012 میں، جو کہ 13 میں جو ہے وہ یوٹیوب پہ ریلیز ہوا تھا.
تو بہرحال سراہا بہت سارے لوگوں نے، مجھے بھی، بھائی کو بھی، لیکن جس کا جو کریڈٹ ہے وہ اس کو بہت ملنا چاہیے. ظاہر ہے ہم غاصبین کے ماننے والے نہیں. کیا بات ہے، کیا تو بات خود کیسے کسی کا بہت بڑی بات ہے کر سکتے ہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بس وہ اس کے 4 مصرے مطلع اور ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر. عطا متن گوش. کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا کہ میرا بچہ یا علی کہنے کے قابل ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا بچہ یا علی کہنے کے قابل ہو گیا. اور ماتمی تھے محوے ماتم میرا بیٹا اس گھڑی. بھائی کیا بات ہے. ماتمی تھے محوے ماتم میرا بیٹا اس گھڑی، میری انگلی چھوڑ کے حلقے میں شامل ہو گیا. میری انگلی چھوڑ کے حلقے میں شامل ہو گیا. بھائی کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری انگلی چھوڑ کے حلقے میں شامل ہو گیا. بہت ہی خوبصورت انداز میں صفدر کلیم رضوی صاحب یہ 4 مصرے جو ہے وہ پیش فرما رہے تھے. لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے تمہید باندھی وہ بہت خوب حسین تھی، اور بڑا پن ہے ان کا کہ وہ مصرے جو پوری دنیا میں آپ کے نام سے ہی جانے پہچانے جاتے ہیں. آپ نے ان کے حقیقی خالق کا جو ہے وہ تذکرہ کیا، یہ آپ کا بڑا پن ہے. اچھا صدر بھائی، آپ کا چونکہ فیلڈ فوکس ویڈیو سے ریلیٹڈ ہے، اور آپ نے عزاداروں کی میں نے خود دیکھی ہے کہ بہت زیادہ خدمت گزار ہیں. آپ کا پورا خانوادہ جو ہے وہ عزاداروں کا خدمت گزار رہا ہے. یقیناً کہ یہ آپ کے والدین کی تربیت کا ثمر ہے اور دعائے سیدہ ہے. میں چاہوں گا کہ آج کی اس گفتگو سے ہمارے وہ جونیئر ثنا خان، نوحہ خان، منقبت خان، جو آج کل تو ایک ٹرینڈ یہ بن گیا ہے کہ جس کو تھوڑا سا کچھ آتا ہے تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پہلے جا کے پروگرام کلام ریکارڈ کرائے اور پھر ریکارڈسٹ کے پاس آ کے ویڈیو کے لیے جو ہے وہ اپنا سارا سیٹ اپ لے کر آ جاتا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ یہاں پر ہمارے آنے والے جو ثنا گزار ہیں، منقبت خان ہیں، قاری ہیں، نوحہ خان ہیں، ان کو ویڈیو اور آڈیو، کیونکہ آپ کی فیلڈ ایک ہی ہے آڈیو ریلیٹڈ، تو کیا کہاں سے آغاز کرنا چاہیے انہیں اور کتنی پریکٹس کر کے آنی چاہیے، یا کہ تھوڑا سا بھی اگر انہیں گنگنانا آ جاتا ہے تو وہ جا کے آڈیو کرا کے پھر صفدر بھائی کے پاس آ جاتے ہیں، تو صفدر بھائی کو وہاں کتنی پریشانی ہوتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس پینل سے، اس پروگرام کی طرف سے آپ کا یہ میسیج جو ہے وہ پوری دنیا کے ان عزاداروں کو جانا چاہیے جو جونیئر منقبت خواہ ہیں، جونیئر نوحہ خواہ ہیں، کہ ان کو کیا کرنا چاہیے آڈیو ریکارڈ کرانے سے پہلے، کلام کو کس طرح کی پریکٹس کرنی چاہیے، ویڈیو کے آنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے. جی صفدر بھائی. اطہر بھائی، میں آپ کے سوال کو جو ہے وہ تقسیم کرتا ہوں 2 حصوں میں. پہلے تو وہ اسٹوڈیو سے ریلیونٹ جو آپ نے بات کی، جی، کہ ہم نے اپنی جو خدمات، جو ایکسپرٹیز تھیں وہ یہاں کیوں سرو کی، دیگر اور ہمارے پاس بھی بہت سارے آپشن تھے. اصل میں ہم نے جو اپنے سینئرس سے سیکھا وہی ظاہر گیو اینڈ ٹیک والی بات ہے کہ جو ہمیں آگے سے ملا ہم وہ آگے فارورڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا بات ہے. اور بلکہ ایک معروف نوحہ خان ہے، بلکہ میں نام بھی لوں گا، شاہد حسین بلتستانی صاحب، ان سے ایک دفعہ میری گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے ہمارے ہم عصر نوحہ خانوں کی کہ ہمیں جو ہے وہ جونیئرز بھی بڑے اچھے ملے، رسپیکٹ کرنے والے، اور سینئرز بھی وہ ملے کہ جو ہمیں سکھانے والے. بہت اچھی بات. تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں آپ ہم سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں. کیا بات ہے. آہا. تو تھوڑی سی گہری بات تھی ان کی طرف سے کہ ہمیں تو سینئرز اچھے ملے مگر شاید ان کا تجربہ اس حوالے سے اچھا نہیں گزرا تھا. کیا بات. تو اس لیے بس یہ وجہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح مطلب جو ہمیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ریکارڈنگ کروانا کتنا مشکل ہوا کرتی تھی، بلکہ آپ جانتے ہی ہیں، لوگوں کو بتانا چاہوں گا، ناظرین کو، کہ اس زمانے میں 2009 میں 7 میں جب میرا پہلا البم ریکارڈ ہونے لگا تو اتنی آسانی نہیں ہوتی تھی کہ حیدرآباد جا کے ہم اپنی ویڈیو کرواتے تھے. جی.
اچھا حیدرآباد میں ویڈیو کرانے کے بعد واپس آ گئے, شوٹ کرا کے اب ایڈٹ پہ جانا ہے, کیا بات, برابر میں تو ہے نہیں حیدرآباد. یہی مشکلات آڈیو ریکارڈنگ میں نوحہ خانوں کے ساتھ رہتی تھی, میرے ساتھ نہیں, کیونکہ میرے معاملات ظاہر ہے وہ میسم زیدی کے ساتھ جو ہے وہ میرا بھائی ہے جی, تو مجھے آڈیو کے حوالے سے بہرحال کبھی مشکلات نہیں, لیکن ویڈیو کے حوالے سے بہت زیادہ مشکلات رہتی تھی. تو ہم نے کوشش کیا کہ ان مشکلات کو کم سے کم کر کے انہیں یہاں لے کر آئیں, اور ہمارے جو جونیئرز ہیں ان کو وہ مشکلات نہ ہوں جو ہم نے فیس بہت کی. بہت 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 زبردست. پھر دوسرا سوال آپ کا کہ منقبت خان جو, ہاں جو جونیئر پڑھنے والے منقبت خان ہیں, جی جی جی, اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ایک بچہ ہمارے پاس ریکارڈنگ کرانے آیا, تو بہرحال وہ اس کی والدہ نے ہم سے کہا کہ ہمارے بیٹے کو جو ہے وہ شوق ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ نوحہ خانی کرے. جی, تو میں نے بولا ٹھیک ہے, اس کا یہ پروسیس ہوتا ہے, پہلے آپ نے آڈیو ریکارڈنگ کرانی ہے, پھر آپ نے ویڈیو ریکارڈنگ کرانی ہے. وہ آڈیو ریکارڈ کرا کے لے کر آ گئی, میں نے ان کی ریکارڈنگ کر دی بعد میں. لیکن میں جاتے جاتے اپنی حجت تمام کرنے کے لیے ان سے کہا کہ کوشش کریں کم سے کم 40-50 بار یہ کسی مجلس میں پڑھ چکا ہو. کیا بات ہے. پھر اسٹوڈیو میں لا کے اگر آپ اس کو ریکارڈ کراتی تو شاید اتنی مشکلات آپ کو نہ آتی جو ابھی آپ نے فیس کری. تو میری آنے والے تمام جونیئر سے گزارش یہی ہے کہ اس نوحہ خانی کا آغاز جو ہے فرش سے کریں, فرش ادا سے کریں. جتنی اچھی درسگاہ مجلس ہے نا, وہ کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی. اس کے بعد جب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو پبلک کو فیس کرنے کا کانفیڈنس آ گیا, آپ کی آواز پختہ ہو گئی, آپ کانفیڈنس آپ کا بہت, اس کے بعد آپ استادوں سے رابطہ کریں. دوسرے فرش ادا کے علاوہ, پہلا استاد تو آپ کا فرش ادا ہو گیا, کیا بات ہے, اس کے علاوہ اساتذہ سے رابطہ کریں کہ یہ مشکلات ہیں, آپ پڑھ کے سنائیں, وہ آپ کو بتائیں گے آپ نے یہ غلط پڑھا, یہ صحیح پڑھا, اس میں یہ بہتری آ سکتی ہے. پھر کہیں جا کے آپ ریکارڈنگ میں, آپ مجھے کب سے پڑھتا ہوا دیکھ, جی میں بہت چھوٹا سا, آپ بہت چھوٹے سے ہوا کرتے تھے. 2001 میں یا 99 میں میں نے فرسٹ ٹائم مجلس میں نوحہ خانی کی تھی. کیا بات. اور 2009 میں میرا پہلا البم آیا, 10 سال بعد. کیا بات ہے. نوحہ خانی شروع کرنے کے 10 سال بعد پہلا نوحہ بھی پورا البم نہیں, صرف 3 نوحے ریکارڈ ہوئے تھے, جو صرف یوٹیوب کی, اس زمانے میں جو کیسٹس کا دور تھا, لیکن اس کے باوجود ہماری کیسٹ ریلیز نہیں ہوئی تھی, کیونکہ گھر والوں کی طرف سے بڑی ان تمام معاملات میں سختی تھی. پھر روہن بھائی ہمارے اس اسٹوڈیو کے روح رواں, انہوں نے بڑا ساتھ دیا اس زمانے میں کمپوزیشنس کے حوالے سے اور ہماری ریکارڈنگز وغیرہ کے کورس وغیرہ کے حوالے سے. تو میں نے بتایا نا اپنے سینئر سے ہمیں جو ملا, کوشش کرتے ہیں کہ جونیئرز میں فارورڈ ہو. تو 10 سال کا گیپ تھا. آج کا بچہ چاہتا ہے کہ میں نوحہ خانی کا مجھے شوق ہے تو میں ڈائریکٹ اپنا نوحہ ریکارڈ کرواؤں. یہ وجہ ہے کہ وہ جو گیپ اچھے پڑھنے والوں میں اور کیا بات مشکل آ رہا ہے نا, کہ ٹریفک بڑھتا جا رہا ہے اور لوگوں کو کنٹینٹ ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, اگر ایک یعنی اس کے ذریعے ایک اسٹیٹس کے ذریعے لوگ آئیں گے نا, جو ایک سائیکل بنایا گیا ہے, اس سائیکل کے ذریعے اگر اسٹوڈیو تک پہنچیں گے تو ہمیشہ اچھی آواز, اچھا کنٹینٹ, اچھا نوحہ عوام تک جائے گا. لیکن جب ڈائریکٹ بغیر کسی سینسر کے ہم اسٹوڈیو پہنچ جائیں گے تو پھر ظاہر مشکلات کا سامنا ہمیں بھی رہتا ہے, عوام کو بھی رہتا ہے, اور خصوصاً سامعین کو بھی رہتا ہے. بالکل سامعین مطلب بہت اچھے انداز میں ڈیفائن کیا ہمارے صفدر کلیم رضوی صاحب نے کہ آنے والے جونیئرز سنخ گزار نوحہ خان, منقبت خان, پہلی جو ان کی درسگاہ ہے وہ فرش مجلس ہے. وہ بہترین انداز میں جو ہے وہ سامعین کو اپنے کلام سنائیں اور مستقل پریکٹس کرتے رہیں, اس کے بعد ریکارڈنگ کا آپشن آتا ہے. صفدر بھائی برا مان گئے, آپ کا کلام جو ہے وہ پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, اور آپ جتنی دفعہ بھی پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل نیا کلام ہو, کیونکہ آپ ہر بار اس کے اندر کچھ ایک نیا انداز دے دیتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ وہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین بھی بے چین ہیں, وہ برا مان گئے, اس کے بعد پھر ہم آپ کی مرضی سے کلام سنیں گے. جی صدر بھائی. میں ضرور وہ کلام آپ کو سناتا ہوں. اصل میں اس پہ ہر دفعہ ایک نیا رنگ, اس کی وجہ ہے کہ میں اپنے بچپن سے میں یہ کلام سنتا ہوا آ رہا ہوں. ابو نے میرے خیال سے یہ کلام 2005 میں یا 4 میں لکھا تھا. جی. تو اس کے بعد میں 9-10 سے میں پڑھتا ہوا آ رہا ہوں. کیا بات ہے. تو اس لیے ظاہر ہے اس پہ ایک جو ہے مجھے کمانڈ حاصل ہے, کوشش کرتا ہوں اچھے سے اچھا پڑھنے کی. تو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بہرحال. بسم اللہ. عطا. حال خیبر کا سنایا تو برا مان گئے. کیا بات ہے. حال خیبر کا سنایا تو برا مان گئے. حال خیبر کا سنایا تو برا مان گئے. آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. کیا بات ہے. آئینہ ان کو دکھایا
تو برا مان گئے، اور کل علم آپ اٹھانے کے لیے تھے بیتاب. بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. کل علم آپ اٹھانے کے لیے تھے بیتاب، آج جب ہم نے اٹھایا تو برا مان گئے. برا واہ 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 مان گئے. سبحان اللہ. آج سبحان جب اللہ، واہ واہ ہم واہ. نے اٹھایا تو برا مان گئے. اور جلدی جلدی جتنے اشعار مجھے یاد بسم آتے اللہ ہیں کہ بسم اللہ. ہم جو روتے ہیں تو بدعت کی سند ملتی ہے، آہا. ہم جو روتے ہیں تو بدعت کی سند ملتی ہے. آہا. قصہ غار سنایا تو تو برا برا مان بھائی سبحان گئے. اللہ، واہ 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 واہ. قصہ کیا بات ہے. غار سنایا تو برا مان گئے. اور اس کا سب سے پسندیدہ شعر میرا، اور جو جس شعر کی وجہ سے مجھے اکثر مقامات پہ اس کلام پڑھنے کی جو ہے وہ تاکید کی جاتی ہے بسم اللہ. کہ حلوے مانڈے آہا آہا. بڑی مرغوب غذا ہے ان کی، آہا. حلوے مانڈے بڑی مرغوب غذا ہے ان کی، حلوے مانڈے بڑی مرغوب غذا ہے ان کی، ہم نے کنڈوں میں بلایا ارے مولا بھائی، واہ 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 برا واہ. مان گئے. اور وہ سمجھتے تھے کہ آہا. جائے گا جہنم میں کلیم، آہا. جب میں کہاں خلد میں پایا تو برا. بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی کی اسکرین پر پروگرام نور حیات، اور آپ کا میزبان اطہر جعفری موجود ہے. مملکت ولایت کے ایک نامور ثنا گزار، بہترین عزادار جناب صفدر کلیم رضوی صاحب کے ساتھ جو اس وقت نور حیات پر جلوہ افروز ہیں. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. مرتبہ پھر تمام حاضرین کو، تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی کی اسکرین پر پروگرام نور حیات، اور نور حیات میں آپ کا میزبان اطہر جعفری موجود ہے. شہر کراچی، ملک پاکستان کی نامور آواز برادر عزیز صفدر کلیم رضوی صاحب کے ہمراہ جو اس وقت جلوہ افروز ہیں، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آنے والے نئے عزاداروں کے لیے بہت خوبصورت پیغام جو ہے وہ دے رہے تھے. میں 4 میں سے صدر بھائی پیش کر رہا ہوں آپ کی اجازت سے کہ یوں تربیت کے پھول کھلائے حسین نے. بات تربیت ہی کی صدر بھائی کر رہے تھے کہ تربیت ایسی ہونی چاہیے، اور کیونکہ فرش عزا جو ہے وہ آپ کی پہلی کلاس ہے، اور یہ سب سے بڑی درسگاہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے کہ یوں تربیت کے پھول کھلائے حسین نے، ارے ساتھی بھی سب حسین بنائے حسین نے، ساتھی بھی سب حسین بنائے حسین نے، دل سے لگا کے ہر کے بندے ہاتھ کھول کر، دل سے لگا کے ہر کے بندے ہاتھ کھول کر، ارے مانی بھی ہر کے ہر کو بتائے حسین نے، مانی بھی ہر کے ہر کو بتائے حسین نے. آئیے سامعین محترم، میں اپنے ہر دل عزیز عزادار، زوار اور منقبت خاں، بلکہ میں یوں کہوں کہ قاری قصائد آل محمد جناب صفدر کلیم رضوی بھائی کی جانب بڑھ رہا ہوں حرف التماس لے کے. صفدر بھائی، چونکہ آپ ریکارڈنگ کی فیلڈ سے منسلک ہیں، اور آج ہمارے پاس ایک یوٹیوب کا جو چینل ہے پروموشن کے لیے بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کیونکہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے اور اس کے اندر وسیع جو ہے لوگوں کی تعداد ہے اور آپ بہت زیادہ رہنمائی فرماتے ہیں، تو اس پروگرام کے توسل سے آنے والے جونیئرز منقبت خان نوحہ خانوں کے لیے میں چاہوں گا کہ یوٹیوب پہ کس طرح اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے اور یوٹیوب پہ کتنے سبسکرائبرز جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں، یہ سارا پروسیجر میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زبانی آنے والے ثنا گزاروں کو بتائیں کہ یوٹیوب سے ہم کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس سے کیا استفادہ حاصل ہو سکتا ہے، اور کس طرح ایک عام جو نوحہ خان وہ ہوتا ہے جس کی کہیں سے کوئی کیسٹ ریلیز نہیں ہو پا رہی یا کوئی اس کو پرابلم آ رہی ہے یا کوئی ایسی جگہ پہ بیٹھا ہے جہاں سے وہ رابطہ نہیں کر پاتا، لیکن اس کے پاس یوٹیوب کا اکاؤنٹ جو ہے وہ موجود ہے، تو آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے کہ کس طرح وہ عزادار یوٹیوب سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ جی صدر بھائی. بالکل، جیسا کہ مولا کا فرمان بھی ہے کہ امن کے دور میں جنگ کی تیاری کریں، اس کا مطلب یہی نہیں
کہ جب ہم کا دور ہو تو آپ ہتھیار لے کے بیٹھ جائیں. مطلب وقت سے پہلے اس وقت کے لیے تیار رہیں, آنے والے وقت کے لیے تیار رہیں. کیا بات ہے. تو ہمارے سینئرز, بہت سارے سینئرز ایسے کہ جنہوں نے اس وقت, ندیم راز سرور صاحب, فرحان علی وارث صاحب, انہوں نے اس وقت یوٹیوب چینل پہ کام شروع کیا تھا کہ جب ہم بولتے تھے کہ کیا ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آج پوری دنیا جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے یوٹیوب کی جانب. کیسٹس کا دور ختم ہو رہا ہے, سیڈیز کا دور ختم ہو رہا ہے. تو کچھ کرائٹیریا ہے یوٹیوب کا کہ جس پہ آپ نے اترنا پڑتا ہے, اس کے بعد وہ آپ کی جو مونیٹائزیشنز وغیرہ ہوتی ہے, اچھا کچھ ظاہر انکم بھی ہوتی ہے وہاں سے, جی, اور جو کہ ضروری بھی ہے کسی ایک نوع خان کے لیے, کیونکہ اگر وہ اپنی ریکارڈنگ کوئی کانٹینٹ تیار کرتا ہے تو اس میں کچھ ایکسپینس لگتے ہیں. جی, تو کم سے کم اتنا قابل ہونے کے لیے, چینل کو قابل ہونے کے لیے تھوڑی محنت درکار ہوتی ہے کہ آپ کی وہ ارننگ اسٹارٹ ہو جائے. وہ محنت کیا ہے کہ ایک سال کا وہ ایک ٹائم پیریڈ آپ کو دیتے ہیں کہ اس ایک سال میں آپ نے 1000 سبسکرائبرز, 10,000 جو ہے وہ ویوز اور 4000 واچ آورز آپ نے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. اچھا کمال کی بات پتہ کیا ہے, میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ تھمبنیل پہ لکھا ہوا تھا کہ یوٹیوب پہ ویوز کس طرح لائے جائیں. مطلب وہ اس کا ایک آپ کو ٹیٹوریل دے رہے تھے, ایک یوٹیوبر تھے وہ, جی, اور اس اپنی ویڈیو کے اوپر جو تھے وہ 17 ویوز تھے. مطلب وہ بتا رہے تھے کہ یوٹیوب کی ویڈیو پہ کس طرح ویوز لائے جائیں, اور وہ 3 سے 4 مہینے ہو چکے تھے اس ویڈیو کا اپلوڈ ہوا, اس ویڈیو کے اوپر 17 ویوز تھے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ ایسی بہت سارے جھوٹے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو بولیں گے یہ کرو ویوز آ جائیں گے, ایسا کرو ویوز آ جائیں گے, ویسا کرو. بہت اچھی رہنمائی ہوتی ہے. اچھا کانٹینٹ آپ بنائیں, محنت کریں, ویوز آ جائیں گے. ویوز نہیں آتے کوئی مسئلہ نہیں, کبھی نہ کبھی آ جائیں گے. آج نہیں آئے کیونکہ یوٹیوب جو ہے نا وہ ایسا البم نہیں ہے کہ اس سال ریلیز ہوا تو اگلے سال نہیں سنا جائے گا, دوسرا آ جائے گا. ایک دفعہ اپلوڈ ہو گئی تو جب تک یوٹیوب چل رہا ہے آپ کا نوحہ سنا جاتا رہے گا. آج نہیں کبھی نہ کبھی وہ ہو سکتا ہے کہ سننے میں آ جائے, تو آپ نے اپنا 100% دینا ہے. باقی جو ہے وہ مولا, ہاں کچھ رولز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے کہ آپ کا ٹائٹل اچھا ہونا چاہیے, آپ کی تھمبنیل اچھی ہونی چاہیے, آپ کی ڈسکرپشن اچھی ہونی چاہیے, اور لازمی نہیں ہے کہ یہ سب اچھا ہونے کے بعد آپ کی ویوز آ جائیں گے. ویوز کو درگزر رکھیں, اپنا کانٹینٹ اچھے سے اچھا بناتے رہیں. کبھی نہ کبھی وقت آئے گا کہ آپ کا چینل اس قابل ہو جائے گا. اب میں اپنی مثال دوں کہ بیچ میں کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں نے اپنے چینل پہ, فوکس اسٹوڈیو والے چینل پہ بہت زیادہ محنت نہیں کر سکا. ٹھیک ہے. تو وہ بہرحال اس کے سبسکرائبرز ایک جگہ پہ آگے 65,000 تک تو ایک ہی سال میں آ گئے. جی, اس سے اوپر جانے میں ابھی تقریباً اس سال کو 1 سال گزر چکا ہے, اس سے اوپر نہیں جا رہے کیونکہ ہم کانٹینٹ بھی نہیں دے رہے. مطلب میں یوٹیوب کو اس کا کلیم کروں کہ یار ہمارا تو چینل خراب ہو گیا, ہماری اپنی محنت بھی تو نہیں نظر آ رہی نا اس کے اوپر. ہم نے اپنی مصروفیت کہیں اور کر دی یوٹیوب سے ہٹ کے. بہرحال وہ جہاں مصروف ہوئے وہ زیادہ ضروری تھا, اس لیے یوٹیوب کو ٹائم دینا بند کیا. لیکن میں بتا رہا ہوں اگر آپ نے یوٹیوب پہ کام کرنا ہے تو آپ نے جو ان کا کرائٹیریا ہے اس میں رہ کر بس کانٹینٹ اچھا بنانا ہے. باقی ویوز کی جنگ میں نہ پڑے, کبھی نہ کبھی ایسا وقت آئے گا. اچھا صفدر بھائی, کچھ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ یوٹیوب پہ اکاؤنٹ کیسے بنے گا, تھمبنیل کس کو کہا جاتا ہے. تو میں چاہوں گا تھوڑی سی ایویڈنس جو ہے ہمارے جونیئرس کو آپ اس پروگرام کے توسل سے جو ہے وہ آپ ان کی رہنمائی فرمائیں. جی صفدر بھائی, زیرو سے شروع کرتا ہوں. جی, آپ جب ایک اینڈرائڈ فون لیتے ہیں نا جی, تو اس میں آپ کو پلے اسٹور کی ضرورت لازمی پڑتی ہے کوئی بھی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کی. کیا بات ہے. اور وہاں سے چیز ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کو ایک گوگل اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے. جی, تو اس کا مطلب ہر انسان کے پاس, جس انسان کے پاس موبائل ہے اس کے پاس ایک گوگل اکاؤنٹ لازمی ہے. ٹھیک ہے. اور ہر گوگل اکاؤنٹ سے ایک یوٹیوب اکاؤنٹ لازمی کنسرن ہوتا ہے. واہ, گوگل اکاؤنٹ سے ہی یوٹیوب چل, تو اس کا مطلب آپ کا یوٹیوب اکاؤنٹ بھی بن گیا ہے. ٹھیک ہے. نہیں آتا تو آپ نے بس وہی گوگل اکاؤنٹ کے ذریعے یوٹیوب کی طرف سوئچ کرنا, آپ کا آٹومیٹک یوٹیوب اکاؤنٹ بن گیا. ٹھیک ہے. اب آتے ویڈیوز کی طرف کہ تھمبنیل کسے کہا جاتا ہے. تھمبنیل یعنی وہ پہلا امپریشن جس کو دیکھ کے آپ کی ویڈیو پہ کلک کیا جائے. آپ کی تھمبنیل مطلب جو پکچر نظر آ رہی ہے ویڈیو پلے ہونے سے پہلے, اس میں اتنی اٹریکشن ہونی چاہیے کہ انسان مجبور ہو جائے اس پہ کلک. کیا بات ہے. وہ پکچر کی صورت میں ہو سکتی ہے, وہ کسی ٹیکسٹ کی صورت میں ہو سکتی ہے, کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے, وہ کلرز کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی تھمبنیل اتنا حسین ہو, اتنا خوبصورت, اٹریکٹیو ہو کہ آپ کو فوراً اٹیک کرے. ہاں, کہ آپ دیکھنے والا مجبور ہو جائے اس پہ کلک کرنے میں. اچھا جب اس نے کلک کر دیا تو اب دوسرا اسٹیپ آ گیا ہے کہ اندر کانٹینٹ کیا ہے, وہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا تو وہ دیکھے گا نہیں پورا, 1 منٹ تک دیکھے گا. اب آ گیا آپ واچ ٹائم پر. ٹھیک ہے. جو آپ کو جنریٹ کرنا ہے, واچ ٹائم جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو اتنا اچھا کانٹینٹ بنانا پڑے گا کہ انسان زیادہ سے زیادہ دیکھے.
ٹھیک ہے. جتنی زیادہ آپ کی ویڈیو دیکھی جائے گی اتنا زیادہ آپ کا واچ ٹائم گین ہوگا, جس سے آپ کا چینل آگے بڑھے گا. کیا بات ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے کہ چینل میں کلائمیکس ایک سائنس ہوتی ہے, جب آپ فلم میکنگ پڑھتے ہیں نا جی, تو ایک سبجیکٹ ہوتا ہے کلائمیکس. کلائمیکس یہ ہوتا ہے کہ آخر میں کوئی ایسا پوائنٹ ہوتا ہے, ایسی جستجو چھوڑی جاتی ہے پوری ویڈیو میں کہ انسان کیوں دیکھے آپ کی ویڈیو, اینڈ میں کیا ہونے والا ہے. کیا بات ہے. کچھ ایسی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے آپ کی ویڈیو میں کہ انسان اینڈ تک کنیکٹ رہے, جس سے آپ کا واچ ٹائم گین ہوگا. اب آ جائیں آپ سبسکرائبرس پہ. جی, سبسکرائبرس کس طرح آئیں گے کہ جب آپ زیادہ سے زیادہ کنٹینٹ ڈالیں گے, آہستہ آہستہ ویڈیوز دیکھی جائیں گی, آپ کی ویڈیو ان لوگوں تک سرکولیٹ ہوگی کہ جنہوں نے آپ کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا. وہ کس طریقے سے ہوگی, واٹس ایپ کے ذریعے, دوسرے نیٹ ورکس کے ذریعے, کہ جس کے ذریعے آپ اس کی شیئرنگ کریں گے. تو وہ لوگ جب اچھا کانٹینٹ دیکھیں گے, یہ دونوں چیزیں دیکھ لی, تھمبنیل دیکھ لی, انہوں نے آپ کا کانٹینٹ دیکھ لیا, دونوں چیزوں میں ان کو مزہ آیا, تو اب وہ مجبور ہو جائیں گے کہ یار اس کا اگلا آنے والا کانٹینٹ کیا ہے, ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے. تو وہ آپ کا چینل سبسکرائب کریں گے. تو یہ ایک پورا پروسیس ہے کہ اگر آپ اس پروسیس سے کام کریں گے تو آپ اس میدان میں کامیاب ہوں گے. ورنہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں یوٹیوب پہ چینل بنا کے ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رہے ہیں, تو وہ صرف ویڈیوز ہی اپلوڈ کر پا رہے ہیں, لیکن محنت نہیں کر پا رہے, یہی بات, اس کو شیئر نہیں کر پا رہے, کوئی اٹریکٹیو چیزیں نہیں ڈال پا رہے. اچھا, میں نے اسی لیے وہ مثال دی نا کہ میرا اپنا چینل ظاہر گرو نہیں کر رہا, اس کی وجہ بھی میں نے بتائی کہ میں محنت بھی نہیں کر رہا, ظاہر مصروفیت تھوڑی سی ہو گئی. تو جس وقت تک ہم محنت کر رہے تھے تو دنیا نے دیکھا تھا کہ ہمارے کانٹینٹ بھی سارے ملینز میں تھے. جب محنت چھوڑ دی تو اچھا, یہی مثال میں نوخانی پہ بھی دوں گا. جی, مثال کے طور پہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ یار آپ تو اتنے مشہور نہیں ہوئے, مثال کے طور پہ, تو بھائی میں نے محنت بھی اتنی ہی کری نا. کیا بات ہے. بیوی نے تو کسی کا حق نہیں رکھنا بھائی, بات جتنا ٹائم آپ نے صرف کیا اتنا. اب ہم سے سینئرز جو ہے جو بہت زیادہ جن کو اللہ نے شہرت دی ہے, تو ان کی محنت یقیناً ہم سے بہت زیادہ ہوگی. کیا بات ہے, اگر ہم نے اتنی محنت کی ہوتی, جتنی ہم نے محنت کی ہے نا, ہمیں پتہ ہے ہم اتنے ہیں. واہ واہ واہ, اس کا مطلب ہمارے اندر خامی, ہمیں جتنی محنت کرنی چاہیے تھی ہم نے اتنی نہیں کی. کیا بات ہے. کیونکہ دیکھیں وہاں تو ہمارا کشکول چھوٹا ہے, وہاں دینے میں کمی نہیں ہے. بھائی واہ واہ واہ, بہت اچھی بات ہے, کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا صدر بھائی, یہ یوٹیوب سے ارننگ کیسے ہوتی ہے؟ میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمارے ان جونیئرس کو بتائیں جو پریشان رہتے ہیں کہ پیسہ کیسے کمایا جا سکتا ہے, اور جب ہم اچھی چیزیں اس پہ ڈال رہے ہیں اور ہمارے سبسکرائبر بھی بہت اچھے ہیں, ہمارا کانٹینٹ بھی بہت اچھا ہے, تو یوٹیوب ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ ہماری معاونت کرے گا؟ دیکھیں مختلف طریقے ہوتے ہیں. جی, ایک تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سائڈ پروموشن لی ہے. سائڈ پروموشن یعنی آؤٹ سائڈ لوگ آپ کو اسپانسر کرتے ہیں کہ آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ ملینز لوگ دیکھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو میں ہمارے بارے میں ایک بات کی جائے یا ہمارا پروڈکٹ دکھایا جائے. جی, تو اس کے بدلے میں وہ آپ کو کچھ پے کرتے ہیں. ایک تو یہ ارننگ ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے لیے مونیٹائزیشن آن ہو آف ہو کوئی شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک ارننگ وہ ہوتی ہے جو یوٹیوب آپ کو پے کرتا ہے. وہ کس طرح کرتا ہے, اس کا بھی طریقہ کار یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بس وہ آپ کی ویڈیو میں نہیں, ویڈیو کے نیچے ایک ایڈ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ویڈیو کے بیچ کے کچھ حصوں میں کچھ ایڈ آتے ہیں. بالکل. تو وہ جن کمپنیز کے ایڈ ہوتے ہیں نا, مثال کے طور پہ ہم اپنی کچھ پیڈ پروموشن کرتے ہیں اپنی یوٹیوب پہ, کیمپین لگاتے ہیں کہ یار ہمارا یہ ہم 20,000 روپے اس کانٹینٹ پہ جو ہے وہ کیمپین پہ لگا رہے ہیں, یہ کیمپین سرکولیٹ ہونی چاہیے یوٹیوب پہ. کیا بات ہے. اب وہ کیا کرے گا, ہماری ویڈیو کو دوسرے لوگوں کی ویڈیوز پہ ایز اے ایڈ چلائیں گے. اسکیپیبل ایڈ جو ہوتے ہیں 4 سیکنڈ کے بعد آپ اسکپ کر سکتے ہیں انہیں. تو اب جو ہم اس پہ 20,000 روپے لگا رہے ہیں نا کیمپین پہ, اس میں کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ یوٹیوب کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ حصہ جس کی ویڈیو پہ چل رہا ہے اس کا ہوتا ہے. کیا بات ہے. اب ہم آتے ہیں اپنی ارننگ پہ جو ہمارے چینل کے اوپر. جی, ہمارے چینل پہ اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر برانڈ کے ایڈ آ رہے ہیں. جی, 2 ایڈ ہوتے ہیں, 2 طرح کے. ایک ہوتا ہے اسکیپیبل, جی, ایک ہوتے ہیں نان اسکیپیبل. ایک کو اسکپ کیا جا سکتا ہے, ایک کو نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. جن کو اسکپ کیا جا سکتا ہے نا, ان کی ارننگ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جن کو اسکپ نہیں کیا جاتا کہ لازمی دیکھنا ہی ہے, مطلب ویڈیو دیکھنے والا وہ ایڈ دیکھے گا ہی دیکھے گا, کیا بات, اس کی ارننگ تھوڑی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر اب تو وہ تو آپ نے شرط لگا دی دیکھنا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو اسکیپیبل ایڈ ہیں وہ اتنے اٹریکٹیو ہونے چاہیے کہ انسان اسکپ نہ کرے. کیا بات ہے. اس کا بھی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا کرائٹیریا جو ہے وہ ایڈس کا سلیکٹ کیا ہوا ہے یوٹیوب پہ. تو یہ ایک پوری سائنس ہے, لوگ اس کے ٹیوٹوریلز ہیں, سکھا رہے ہیں یوٹیوب کو, جو کہ ظاہر ہم نے بھی ابھی پوری طریقے سے سیکھا نہیں ہے, لیکن جتنا تجربہ ہمارے پاس ہے. اچھا, وہ یوٹیوب آپ کو پیسے کس طرح دیتا ہے؟ جی, وہ آپ کے اکاؤنٹ میں گوگل ایڈسنس کے ذریعے ایک اکاؤنٹ آپ کا کنسرن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا تو اس اکاؤنٹ کے ذریعے آتے ہیں, یا اگر آپ کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے مونیٹائز ہوتے ہیں, جیسے کہ ہم لوگ ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے مونیٹائز ہیں, تو ہمیں ان کے ذریعے پیسے مل جاتے ہیں. یا ایک طریقے کا جو ہے ویسٹرن یونین کا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے کوڈ کے اوپر ویسٹرن یونین کا کوڈ آتا ہے, آپ اس کے ذریعے بھی
کر سکتے ہیں. مطلب آسان طریقہ ہے, کوئی اس میں فراڈ یا کوئی وہ نہیں ہے. ہاں لیکن مونیٹائزیشن تک آنا بہت مشکل کام ہے. کیا بات, بس یہ ایک مشکل کام ہے. سامعین محترم, ناظرین محترم, بہت بہترین انداز سے رہنمائی فرما رہے تھے ان تمام ثنا گزاروں کی, منقبت خانوں کی, نوحہ خانوں کی جو یوٹیوب کی طرف آنا چاہتے ہیں, جو اپنا چینل بنانا چاہتے ہیں, جن کو آسائشیں میسر نہیں ہیں. اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ڈیفائن کیا ہمارے صفدر کلیم رضوی بھائی نے اپنا جو ذاتی ایکسپیرینس تھا اور جتنی ان کو معلومات تھی وہ ساری جو ہے وہ انہوں نے اس پروگرام میں شیئر کی. اب ہم آتے ہیں صفدر بھائی سے کلام سنیں گے. صفدر بھائی کیا سنا رہے ہیں ہمارے ناظرین محترم جو ہیں وہ آپ سے آپ کی پسند کا کوئی کلام سننا چاہتے ہیں؟ اور ماشاءاللہ میں بتاتا چلوں کہ صفدر بھائی بہترین انداز میں قلم کاری بھی کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے والد محترم, ان کے بڑے بھائی بہترین شاعر ہیں اور دنیا ادب کا ایک روشن باب ہیں. جناب کلیم اختر کلیم صاحب ایک جید شعراء الزام میں جو ہے ان کا ایک نام جو ہے وہ جگمگاتا ہے. جی صفدر بھائی. میں 4 مصرے آپ کو سناتا ہوں اپنے ہی لکھے ہوئے. بسم اللہ. ایک بار تمام دیکھنے والوں سے اور آپ سے گزارش ہے کہ درود کا سہارا دے دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا ہے مجھ کو غم شاہ مشرقین ملے. کیا بات ہے, واہ واہ. دعا ہے مجھ کو غم شاہ مشرقین ملے, مشرقین ملے. یہ غم ہے وہ کہ میرے دل کو جس سے چین. بھائی سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ. یہ غم ہے وہ کہ میرے دل کو جس سے چین ملے. وطن گوش. کہ خدا کا شکر ہے صفدر نصیب والا ہوں. بے شک بے شک. خدا کا شکر ہے صفدر نصیب والا, نصیب والا ہوں. جی مجھے تو دوست بھی سب ذاکر حسین. بھائی واہ 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 واہ. بھائی سبحان اللہ, واہ 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 واہ. مجھے تو دوست بھائی بہت اچھا ہے, واہ واہ بھی واہ. سب اور کیا سچائی ہے, واہ 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 واہ. حسین ملے. کیا بات ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صفدر بھائی وہ آپ نے وہ کچھ شعر کہے تھے کہ یہ شب میں کیوں اجالا ہو رہا ہے, تو میں چاہوں گا کہ کیونکہ ابھی دامن وقت میں گنجائش ہے, میں چاہوں گا کہ گفتگو سے زیادہ ہم جو ہے وہ ثنائے علی محمد سماعت. میں عموماً شاعری کرتا نہیں ہوں, بس جب پڑھ جاتی ہے تو جیسے بزم فاطمہ ایک یہ کلام جو بھی آپ نے حکم کیا, اس کی بھی حقیقت کچھ اسی طریقے سے ہے کہ مجھے مدعو کیا گیا جی, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ طرحی مشاعرہ ہے. بالکل. تو وہیں بیٹھے بیٹھے 3-4 اشعار جو اس وقت ہو سکے وہ پڑھے, باقی بعد میں اس کے بعد اس کو مکمل بھی کیا. تو اسی میں سے تھا ایک نزول نور زہرا ہو رہا ہے, یہ مصرع طرح تھا, تو اس پہ جو کلام لکھا آپ کی سماعت. بسم اللہ بسم اللہ. عطاؤ عطاؤ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ شب میں کیوں اجالا ہو رہا ہے, یہ شب میں کیوں اجالا ہو رہا ہے, علیم مولا. یہاں کیا جشن زہرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں کیا جشن زہرا ہو رہا ہے. جی ہیں. اور مسائل اب نہیں ان کے کرم سے, مسائل اب نہیں ان کے کرم سے, وسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. وسائل میں اضافہ ہو رہا ہے.
کیا بات ہے، واہ واہ، اور میرا سب سے پسندیدہ شعر کہ اللہ اللہ تعالیٰ، ابھی آیا ہوں ہائے ہائے ہائے، کربلا سے، بھائی سبحان اللہ، ابھی آیا ہوں کہ کربلا سے، کربلا سے، میرا پھر سے ارادہ بھائی واہ 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 واہ، رہا ہے، سبحان میرا اللہ، سبحان پھر اللہ، سے ارادہ ہو رہا ہے، بھائی واہ واہ واہ، ہو رہا ہے۔ اور ایک اور شعر ہوتا ہے خاص، عطا متن خوش، فدق کے غاصبوں میں آہا، کیا ہو تم بھی، بھائی واہ واہ واہ، بھائی واہ 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 واہ، کیا کرتے، کیا بات ہے، دیکھیے گا کیا بات ہے، ناظرین، فدق کے غاصبوں میں کیا ہو تم بھی، فدق کے غاصبوں میں کیا ہو تم بھی، بڑا مکروہ چہرہ بھائی واہ 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 واہ، بھائی کیا پہچان ہے، واہ 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 واہ، رہا ہے، آہا، بڑا مکروہ چہرہ ہو رہا ہے، اور ثنائے آہا، آل پیغمبر کے صدقے، آہا، ثنائے آل پیغمبر کے صدقے، میرا صفدر گزارا بھائی سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین محترم، آپ کی محراب سماعت میں اذان سخن پیش فرما رہے تھے شہر کراچی ملک پاکستان کی نامور آواز، بہترین زوار، بہترین نظردار، ہمارے آج کے نور حیات کے مہمان جناب صفدر کلیم رضوی صاحب۔ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور اس سے قبل کہ میں آئندہ پروگرام کی طرف جانے کے لیے اپنے ناظرین سے، اپنے سامعین سے اجازت چاہوں، میں اپنی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے بھائی صفدر کلیم رضوی صاحب آپ کا تہہ دل سے ممنون، متشکر، حسنین، کریمین، شریفین، امامین کی مادر گرامی کے حضور دعا گو ہوں کہ شہزادی عالم اپنی عطاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کے خانوادے پر ہمیشہ اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے تھے حیدر ٹی وی کی اسکرین پر پروگرام نور حیات، اور نور حیات میں جلوہ افروز تھے جناب صفدر کلیم رضوی صاحب۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے میزبان اطہر جعفری کو اپنے معزز مہمان کے ہمراہ اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ حیدر ٹی وی کو دیکھتے رہیں، نور حیات شیئر کرتے رہیں، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں تاکہ ہم اس سے بہتر انداز میں پروگرام آپ کی خدمت میں لا سکیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خدا حافظ الناصر، مولا وارث۔